السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیز دوستو، آج میں آپ کو ایک ایسا وظیفہ بتانے والا ہوں کہ جس وظیفے کو پڑھ کر اللہ رب العزت اس کی برکت سے، اس کے وسیلے سے آپ کی تمام پریشانیوں کو دور فرما دے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آپ کے مقصد میں کامیابی بھی عطا فرمائے گا۔ اگر آپ کے گھر میں کوئی پریشانی ہے، آپ کا کاروبار نہیں چل رہا، تو اللہ رب العزت اس کو بھی انشاءاللہ صحیح سالم فرما دے گا۔ لیکن اس سے پہلے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، کیونکہ وہ جو وظیفہ ہے وہ ماہ رجب المرجب کے ساتھ میں خاص ہے، اس لیے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ماہ رجب المرجب کی کیا فضیلت ہے۔ مختصر سے الفاظ میں انشاءاللہ میں آپ کو اس کی فضیلت بتا رہا ہوں، اس کے بعد انشاءاللہ میں آپ کو آپ کا وظیفہ بتاؤں گا۔ تو برادران اسلام، ماہ رجب المرجب یہ وہ مہینہ ہے کہ جس مہینے کی 27ویں شب میں آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کو لامکہ پر معراج ہوئی اور اللہ رب العزت کا دیدار ہوا۔ خدا تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مہینے کی 27ویں شب کو اپنے پاس میں بلا کر کے اپنا دیدار کرایا، اور نماز جو اللہ رب العزت نے فرض فرمائی ہم پر، وہ بھی اسی مہینے کی 27ویں شب میں ہم پر فرض فرمائی تھی۔ اور یہ وہ ماہ مبارک ہے کہ جس مہینے کی 15 تاریخ کو، یعنی 15 رجب المرجب 537 ہجری کو حضور خواجہ غریب نواز رضی اللہ کی ولادت باسعادت سجستان میں ہوئی، اور آپ کی نشر و نمائی جو ہوئی آپ کی، وہ خراسان میں ہوئی۔ اور حضور خواجہ غریب نواز رضی اللہ عنہ جب بڑے ہوئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آپ کو حکم ارشاد فرمایا، اور آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر عمل کرتے ہوئے آپ ہندوستان کے سرزمین پر تشریف لے کر آئے، کیونکہ اللہ کے رسول کا حکم تھا کہ آپ ہندوستان جائیں اور وہاں پر جا کر کے مذہب اسلام کے جھنڈے کو، اس کا علم کو بلند فرمائیں۔ تو آپ ہی کی وہ ذات ہے کہ جنہوں نے ہندوستان کی سرزمین پر 90 لاکھ کافروں کو کلمہ پڑھا کر داخل اسلام فرما لیا، آپ کو مسلمان بنا لیا، آپ نے مسلمان بنا لیا، تقریباً 90 لاکھ کافروں کو آپ نے مسلمان بنایا، حضور خواجہ غریب نواز رضی اللہ عنہ۔ اس کے علاوہ دیگر کراماتیں بھی آپ سے صادر ہوئیں۔ حضور خواجہ قطب الدین کاکی رضی اللہ عنہ کو آپ نے ولایت عطا فرمائی، اور مزید کراماتیں آپ سے صادر ہوئیں۔ اور جیسے کہ میں نے بتایا تھا آپ کو کہ 27 اسی مہینے کی، یعنی ماہ رجب المرجب کی 27ویں شب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج سے سرفراز فرمایا۔ تو انشاءاللہ جب 27ویں شب کا قریب آئے گا تو میں آپ کو 27ویں شب کی فضیلتیں بتاؤں گا۔ اور یہ وہ مہینہ ہے، ماہ رجب المرجب وہ مہینہ ہے، اس مہینے کی ایک دن کے تعلق سے امیر اہل سنت حضرت مولانا الیاس ابطر قادری صاحب اپنی کتاب فیضان سنت میں ارشاد فرماتے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ روح اللہ علیہ نبی علیہ السلام کا ایک مرتبہ ایک ایسے پہاڑ کے پاس سے گزر ہوا جو نہایت خوبصورت اور نورانی پہاڑ تھا۔ آپ نے جب اس کی خوبصورتی کو دیکھا، اس کی چمک کو دیکھا، تو بارگاہ خداوندی میں التجا کی، مولا تعالیٰ تو اس پہاڑ کو قوت گویائی عطا فرما۔ اب جب نبی دعا کرے تو بارگاہ خداوندی میں رد کیسے ہو سکتی ہے؟ آپ نے دعا فرمائی، اللہ رب العزت نے پہاڑ کو قوت گویائی عطا فرما دی، اور پہاڑ بولنے لگا، اے عیسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ نبی علیہ السلام، آپ کیا مجھ سے بات چیت کرنا چاہتے ہیں، کیا گفتگو کرنا چاہتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا، تیرا کیا حال ہے، تو اتنا خوبصورت کیسے ہوا، اللہ رب العزت نے تجھ کو اتنا نور عطا کیوں فرما دیا؟ تو اس پہاڑ نے کہا کہ میرے اندر ایک اللہ کا محبوب بندہ ہے جو اللہ رب العزت کی عبادت کر رہا ہے، خدا تبارک و تعالیٰ نے اس کی عبادت کے صدقے میں ہی مجھ کو اتنا نور عطا فرمایا ہے۔ اللہ رب العزت کے بارگاہ میں پھر دعا گو ہو گئے، مولا تعالیٰ اس انسان سے میری بات چیت کرا جو انسان ہے اس پہاڑ کے اندر۔ اللہ رب العزت کے بارگاہ میں جیسے آپ نے دعا فرمائی، پہاڑ شق ہوا، 2 ٹکڑے ہوا، اور وہ شخص حضرت عیسیٰ علیہ نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کرنے لگا، اے عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام، کیا مقصد ہے، کیا غرض ہے، اور مجھے آپ نے یہاں پہاڑ سے باہر کیوں بلایا ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، تیرا کیا ماجرا ہے، اپنا ماجرا بیان کر۔ تو وہ شخص کہنے لگا کہ عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام، میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا امتی ہوں، اور میں نے بارگاہ خداوندی میں دعا کی تھی کہ اے خداوند قدوس، تو مجھ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے تک، آپ کی بعثت تک مجھ کو باقی رکھ، تاکہ میں بھی آپ کے امتی ہونے کا شرف حاصل کر لوں، تاکہ آپ مجھے بھی آپ کے امتی ہونے کی سعادت مندی حاصل ہو جائے۔ تو اور اے عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام، میں اس پہاڑ کے اندر 600 برس سے اللہ رب العزت کی عبادت کر رہا ہوں۔ جب اس شخص نے کہا کہ 600 برس سے اللہ رب العزت کی عبادت کر رہا ہوں،
حضرت عیسیٰ علیہ السلام تعجب میں پڑ گئے، بڑے متعجب ہوئے آپ، اور عرض کرنے لگے مولا تعالیٰ اس بندے سے بھی زیادہ کوئی بندہ نیک ہوگا؟ تو آواز آئی ہے عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام، ہاں میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی اگر خلوص کے ساتھ میری رضا کے ساتھ میں ماہ رجب المرجب کے کسی بھی دن میں ایک روزہ رکھ لے گا تو میں اس کو اس دن کے اس مہینے کے ایک دن کے روزہ رکھنے کے بدلے میں اس کے 600 برس جتنی نے عبادت کی ہے، 600 سال جو اس نے عبادت کی ہے، اس پر جو میں نے اس کو عزت و شرف عطا فرمایا، اس کو جو ثواب عطا فرمایا، اس ایک دن کے روزہ رکھنے پر میں اس سے زیادہ شرف عطا فرماؤں گا، اس سے زیادہ عزت عطا فرماؤں گا اور اس سے زیادہ مرتبہ عطا فرماؤں گا۔ تو عزیز دوستو، اتنا بڑا مرتبہ ہے اس ماہ رجب المرجب کا کہ اللہ رب العزت اتنا ثواب، اتنا اجر عطا فرماتا ہے اس ماہ مبارک کے ایک دن کا روزہ رکھنے کے بدلے میں۔ تو ذرا سوچئے کہ اگر پورے مہینے روزہ رکھے جائیں تو اللہ رب العزت کس قدر ثواب عطا فرمائے گا۔ کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ روزہ رکھیں۔ اب میں آپ کو آپ کا عمل بتاتا ہوں جس عمل کا میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا۔ وہ عمل یہ ہے کہ جب ماہ رجب المرجب کی 6 تاریخ ہو اور صبح کو فجر کی نماز آپ پڑھ لیں تو اس عمل کو آپ صبح کی فجر کی نماز کے بعد سے مغرب کی نماز تک آپ کبھی بھی اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ اور عمل یہ ہے کہ نماز پڑھنے کے بعد میں آپ مصلی پر بیٹھ جائیں گے اور اپنے سامنے کوئی شیریں اور کوئی میٹھی چیز رکھ لیں گے۔ اگر آپ کے پاس میں کوئی میٹھی چیز نہیں ہے تو آپ چینی ہی رکھ لیں، اس چینی کو آپ رکھ لیں اپنے سامنے، آپ اس چینی کو رکھ لیں، میٹھی چیز کو رکھ لیں، آپ کوئی بھی الغرض کوئی بھی میٹھی چیز ہو آپ اس میٹھی چیز کو اپنے سامنے رکھ لیں گے اور اپنا وظیفہ شروع کریں گے۔ وظیفہ یہ ہے کہ آپ شروع میں اور آخر میں، وظیفے کے شروع میں اور وظیفے کے آخر میں 11 مرتبہ درود پاک پڑھیں گے، چاہے کوئی سے بھی درود پاک ہو۔ اس کے بعد میں آپ درمیان میں 300 مرتبہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین یہ آیت مبارکہ پڑھیں گے 300 مرتبہ۔ آیت مبارکہ آپ کو یاد ہوگی، میں دوبارہ پڑھ دیتا ہوں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اس آیت مبارکہ کو آپ 300 مرتبہ پڑھیں گے اور شروع اور آخر میں آپ درود پاک پڑھیں گے۔ اس کے بعد میں آپ نہایت خلوص کے ساتھ، خشوع و خضوع کے ساتھ میں آپ بارگاہ خداوندی میں دعا کریں گے اور جو آپ نے پڑھا ہے اس کا ساتھ حضور خواجہ غری نواز رضی اللہ عنہ کی مقدس بارگاہ میں پیش کر دیں گے اور حضور خواجہ غری نواز رضی اللہ عنہ کو وسیلہ بنا کر کے بارگاہ خداوندی میں اپنی پریشانی کو پیش کریں اور اس کے آپ کے وسیلے سے آپ دعا مانگیں گے تو اللہ رب العزت آپ کو آپ کے مقصد میں کامیابی عطا فرمائے گا اور اللہ رب العزت آپ کی پریشانی کو دور فرمائے گا، آپس میں پریوار میں اتفاق و اتحاد بھی عطا فرمائے گا، کاروبار کی جو پریشانی ہے اللہ رب العزت اس پریشانی سے بھی انشاءاللہ آپ کو نجات عطا فرما دے گا۔ تو حضرات محترم، آپ اس دعا کو یاد کریں، اس وظیفے کو کریں آپ اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں توقع رکھیں، امید رکھیں کہ اللہ رب العزت قبول فرمانے والا انشاءاللہ وہ اس پر عطا فرمائے گا۔ اگر کسی کا یہ وظیفہ قبول نہ ہو سکے تو آپ یہ نہ سوچیں کہ ہمارا وظیفہ جو بتایا تھا ہمیں وہ قبول نہیں ہو پایا، کیونکہ کوئی بھی عمل ایسا نہیں ہے جو بارگاہ خداوندی میں قبول نہ ہوتا ہو۔ فرق یہ ہے کہ کچھ کو تو اللہ رب العزت اس وظیفے کے بدلے، عمل کے بدلے ثواب دنیا میں عطا فرما دیتا ہے، کچھ کو آخرت میں عطا فرمائے گا اور آخرت کا ثواب دنیا میں ملنے سے بہتر ہے۔ حضرات محترم، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ خدا تبارک و تعالی ہمارے اعمال کو، ہمارے کہنے سننے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، خامی اور غلطی کو معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ درود پاک اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔